بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، امام مہدی آنے والے ہیں، اور اس سلسلے میں 2 ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں، اور پھر وہ سلسلہ بیچ میں منقطع ہو گیا تھا۔ حالانکہ بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ فرمائش آئی اور کہ بھئی آپ اس سلسلے کو جاری رکھیں اور کنٹینیو اس تعلق سے ویڈیو ڈالتے رہیں، ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے، فیض پہنچ رہا ہے۔ لیکن کچھ میری اپنی مصروفیات تھیں جن کی وجہ سے اس سلسلے کو میں جاری نہیں رکھ پایا، لیکن اب انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے اور ارادہ کر رہا ہوں، اللہ سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں۔ تو آج اس سلسلے کی ہم تیسری کڑی، کیونکہ امام مہدی آنے والے ہیں، اصل ہمیں امام مہدی کے تعلق سے اور دجال کے خروج کے تعلق سے بیان کرنا ہے، لیکن امام مہدی کب آئیں گے اور ان سے پہلے کیا حالات بنیں گے، تو ان تمام چیزوں کو بیان کرنا ضروری ہے۔ تو اسی وجہ سے میں نے یہ کہا تھا کہ بالکل ابتدا سے انتہا تک بیان کیا جائے، کیونکہ امام مہدی کا تعلق قرب قیامت سے ہے، اور قیامت کی بے انتہا علامتیں ہیں، اور ان قیامت کی علامات کو محدثین نے، مفسرین نے، شارحین حدیث نے 3 طرح کی علامتوں میں تقسیم کیا ہے: علامات بعیدہ، علامات متوسطہ، علامات قریبہ۔ تو امام مہدی کا جو تعلق ہے وہ علامات قریبہ سے، یعنی قیامت کے قریب جا کر امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور امام مہدی کے ظاہر ہونے کی جو علامتیں ہیں وہ پہلے ہی پوری ہو جائیں گی۔ تو علامات بعیدہ کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ پچھلی 2 ویڈیوز میں نے علامات بعیدہ کا تذکرہ کیا۔ علامات بعیدہ وہ علامات ہیں جو بہت پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں۔ علامات، یہ جو زمانہ چل رہا ہے، یہ علامات متوسطہ کا زمانہ چل رہا ہے، اور علامات متوسطہ کا بھی اخیر کا زمانہ چل رہا ہے، علامات قریبہ کا زمانہ شروع ہونے والا ہے۔ تو علامات بعیدہ یوں تو بہت سی ہیں، لیکن میں نے 14 علامات بعیدہ کا ذکر آپ کے سامنے کیا تھا کہ 14 علامات بعیدہ ہیں خاص جن کا میں تذکرہ کروں گا، جن میں سے میں 10 کا تذکرہ پچھلی 2 ویڈیوز میں کر چکا ہوں۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں 4 علامات بعیدہ کا تذکرہ کروں گا، پھر انشاءاللہ جو چوتھا پارٹ آئے گا اس میں انشاءاللہ علامات متوسطہ کا تذکرہ شروع ہو جائے گا۔ تو دیکھیے، پچھلے 2 جو پارٹ ہیں 10 منٹ کے، ان میں نے 10 علامات بعیدہ کا تذکرہ کیا تھا۔ ان کو صرف کیا ہے، دوبارہ ایک مرتبہ کاؤنٹ کرا دوں اور تو تاکہ ذہن میں آ جائے گا، اور جن لوگوں نے ان پارٹ کو نہیں دیکھا وہ دیکھ لیں۔ تو دیکھیے، اس میں ایک تو نبی کی بعثت اور ولادت، یہ علامات بعیدہ میں تھی۔ حضرت عمر کی شہادت، حضرت عثمان کی شہادت، بیت المقدس کی فتح، مدائن کی فتح، مال و دولت کی فراوانی، جنگ جمل، جنگ صفین، خوارج کا ظہور، روافض کا ظہور، یہ 10 علامات ہیں جن کا تذکرہ میں پچھلے 2 پارٹ میں کر چکا ہوں۔ آج کے پارٹ میں ہم تذکرہ کریں گے واقعہ حرہ کا۔ واقعہ حرہ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا، اور اس کے بارے میں بتا دیا تھا کہ واقعہ اس طرح کا پیش آئے گا، اور واقعہ حرہ کو علماء کرام نے قیامت کی علامات میں شمار کیا ہے اور علامات بعیدہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ دیکھیے، واقعہ حرہ کے بارے میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَيْلٌ لِلْعَرَبِ، اور من شر قد اقترب علی رأس الستین۔ یہ جو روایت ہے مستدرک حاکم کی روایت ہے، اور اس کا جو نمبر ہے 8489، 8489 اس حدیث کا نمبر ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: ہلاکت ہے اہل عرب کے لیے، ہلاکت ہے اہل عرب کے لیے اس شر کی وجہ سے جو بہت ہی قریب ہے، جو 60 ہجری پر ہوگا۔ ویل للعرب، ویل للعرب من شر قد اقترب علی رأس الستین۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہلاکت ہے عربوں کے لیے اس شر کی وجہ سے جو بہت ہی قریب ہے، جو 60 ہجری پر ہوگا۔ اور واقعہ حرہ جو پیش آیا ہے وہ 60 ہجری پر پیش آیا ہے، اور بہت ہی خطرناک واقعہ تھا۔ مدینے پر چڑھائی یزید کی طرف سے مدینے پر چڑھائی کی گئی اور مکے پر چڑھائی کی گئی، اور قتل و غارت گری کا ایک ماحول بنایا گیا۔ دیکھیے، وہ میرا موضوع نہیں ہے، صرف میں اشارہ کر دوں کہ واقعہ حرہ بھی علامات قیامت میں سے ہے، اور جس شخص کو واقعہ حرہ کی تفصیلات دیکھنی ہے تو تاریخ اسلام جلد نمبر 1 میں مولانا اکبر نجیب آبادی کی جو کتاب ہے اس میں اس کی تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
قتل حسین کا بھی ذکر کیا تھا کہ میرے نواسے حسین کو قتل کیا جائے گا، اور اس کو کیا ہے علامات قیامت میں شمار کیا ہے۔ دیکھیے روایت کون سی ہے؟ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے اس کے حدیث کا ترجمہ سن لیجئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ میری امت میرے حسین کو شہید کر دے گی۔ یہ جو روایت ہے مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، اور اس کا حدیث نمبر ہے 4818، یعنی 4818 اس کا حدیث نمبر ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر وہ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 26524، یعنی 26524۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس گھر میں ایک ایسا فرشتہ آیا تھا جو آج سے پہلے میرے پاس داخل نہیں ہوا، یعنی میرے پاس نہیں آیا۔ اس نے آ کر مجھ سے کہا بے شک آپ کے اس بیٹے حضرت حسین کو شہید کیا جائے گا، آپ اگر چاہیں تو میں اس زمین کی مٹی بھی دکھا دوں جہاں وہ شہید کیے جائیں گے۔ پھر اس فرشتے نے سرخ مٹی نکال کر دکھائی۔ دیکھیے حدیث کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، لقد دخل علی البیت ملک لم يدخل علی قبلها فقال لی ان ابنک هذا حسین مقتول وان شئت ارأیتک من تربۃ الارض التي يقتل بها۔ تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو دیکھیے یہ علامت بھی واقعہ حرہ کی طرح حرف بحرف پوری ہوئی، اور اس کو محدثین نے علامات بعیدہ میں شمار کیا ہے، یعنی قیامت کی یہ علامت بہت پہلے ہی پوری ہو چکی ہے۔ ایک چیز نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، حجاز کی آگ کو بھی نبی علیہ السلام نے علامات قیامت میں شمار کیا ہے، اور حجاز کی آگ کی جو علامت ہے وہ بھی کیا ہے، ایک لمبے زمانے پہلے یعنی 654 ہجری میں ہی پوری ہو چکی ہے۔ آج 1444 غالباً چل رہا ہے، تو آج سے 700 ساڑھے 700 سال پہلے ہی یہ علامت پوری ہو چکی ہے۔ دیکھیے حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی، یعنی اس کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں دکھائی دیں گی۔ اور یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر ہے 7118۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرى۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، اور یہ علامت اپنے بالکل من وعن پوری ہوئی، جیسا اللہ کے نبی نے بتایا تھا ویسے ہی علامت پوری ہو چکی ہے۔ دیکھیے یہ جو آگ کا واقعہ ہے، اس کا تذکرہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح کرتے ہوئے شرح نووی جو ہے اس میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ دیکھیے میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ آگ کا واقعہ جو ہے سقوط بغداد سے، یعنی فتنہ تاتار بھی قیامت کی علامتوں میں سے، اس کا تذکرہ ابھی میں کروں گا۔ یہ 654 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کا تذکرہ اپنی کتاب شرح نووی میں کرتے ہیں، جلد نمبر 18 ہے، صفحہ نمبر 28 ہے۔ دیکھیں کن الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، ہی آیۃ من اشراط الساعہ مستقلۃ وقد خرجت فی زماننا نار بالمدینۃ سنۃ 54 600 وکانت نارا عظیمۃ جدا من جنب المدینۃ الشرقی۔ یہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہمارے زمانے میں بالکل من وعن پورا ہوا ہے، حرف بحرف پورا ہوا ہے۔ تو دیکھیے قیامت کی یہ علامت بھی اپنے کیا ہے، بالکل انہی تمام چیزوں کے ساتھ جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے اس کو ذکر کیا ہے، یہ علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔ اب دیکھیے آخر میں نے 14 علامت کا آپ کو بتایا تھا، تو علامات بعیدہ میں ایک چیز یہ بھی ہے، فتنہ تاتار، یعنی نسل انسانی کا اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ جو مورخین لکھ رہے ہیں میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں کہ حضرت آدم سے اس کائنات کو وجود ملا ہے، یعنی حضرت آدم سے اس کائنات کی ابتدا ہوئی ہے، اور آج تک کیا ہے
فتنہ تاتار سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوا ہے۔ اتنا خطرناک فتنہ، اتنا زبردست فتنہ، اتنی خطرناک قتل و غارت گری آج تک امت میں پیش نہیں آئی ہے جو تاتاری فتنے کی شکل میں امت کے سامنے پیش آئی۔ کیا تھا فتنہ تاتار؟ دیکھیے فتنہ تاتار کی جو تفصیلات ہیں بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں پر میں ان شارٹ آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا۔ یہ فتنہ تاتار کب پیش آیا اور کیوں پیش آیا، صرف یہ بات۔ 656 ہجری میں یہ فتنہ تاتار پیش آیا ہے۔ تاتاری قوم نے مسلمانوں پر، مسلمانوں کی سلطنتوں پر حملہ کر دیا اور بہت ہی زبردست قتل و غارت گری انہوں نے پھیلائی۔ تقریباً 1 مہینے تک، بلکہ 1 مہینے سے زیادہ تک بغداد میں قتل عام مچایا اور خون خرابہ کیا، عورتوں کو، بچوں کو قتل کیا گیا، حتیٰ کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ سے بچے نکال کر انہیں قتل کیا گیا، ان کے ٹکڑے کیے گئے، مسلمانوں کی لاشوں کے انبار لگا دیے گئے، ڈھیر لگا دیے گئے، مسلمانوں کے سروں کو کاٹ کاٹ کر کیا ہے مینارے بنائے گئے۔ اس طریقے سے مطلب تاتاری قوم نے مسلمانوں پر ظلم کیا۔ اچھا، اس کا سبب کیا بنا تھا؟ اس کا سبب یہ بنا تھا، اس وقت کا جو بادشاہ تھا علاؤالدین محمد خوارزم شاہ، اس وقت کا جو سلطان تھا مسلمانوں کا علاؤالدین محمد خوارزم شاہ، اس کی ایک چھوٹی سی بظاہر غلطی تھی جس کی بنیاد یہ واقعہ بنا، لیکن علماء کرام نے لکھا ہے یہ جو حالات مسلمانوں کے ساتھ پیش آئے یہ مسلمانوں کی بدعملی کا نتیجہ تھا، کیونکہ اس وقت کے جو مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں تھیں اور ریاستیں تھیں، تو مسلمان کیا ہے آپس میں دست و گریباں تھے، ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، بھائی بھائی سے لڑ رہا تھا، پڑوسی پڑوسی سے لڑ رہا تھا، ایک سلطنت دوسری سلطنت سے لڑ رہی تھی، اور جو مسلمانوں کے حکمراں تھے وہ ظالم تھے، اور انہوں نے جو بیت المال کا مال تھا اس پر اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی تھی، اس مال کو وہ اپنی ذاتیات کے لیے استعمال کرتے تھے اور تعیش میں مبتلا ہو گئے تھے، عیش پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، دنیا کی فکر تھی، آخرت کی فکر نہیں تھی۔ تو اصل وجہ مسلمانوں کی بدعمالی ہے اس فتنے کی، لیکن جو ظاہری سبب بنا جس کی بنیاد پر ہلاکو خان کے چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے کیا ہے بغداد پر حملہ کیا، وہ علاؤالدین محمد خوارزم شاہ کی ایک غلطی تھی۔ وہ غلطی کیا تھی؟ وہ غلطی یہ تھی کہ چنگیز خان اور مسلمانوں کے درمیان یہ معاہدہ ہوا، علاؤالدین محمد خوارزم شاہ کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم آپ کے ملک میں جا کے تجارت کریں گے اور آپ ہمارے ملک میں آ کر تجارت کریں، آپ کے لوگ۔ تو اس طریقے سے آپس میں تجارت کا معاملہ چلتا رہا۔ تو جو منگول تھے، منگول کو ہی تاتاری کہتے ہیں اور یہی مغل ہیں، تو یہ ایک ہی نسل، منگول کہہ لو، مغل کہہ لو، تاتار کہہ لو، یہ ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ جو منگول تھے انہوں نے کیا کیا، تجارت شروع کر دی۔ تو اب تجارت کی غرض سے قافلہ آیا ہوا تھا، تو علاؤالدین کو یہ اطلاع ملی کہ ان میں جاسوس بھی ہیں، تو اس نے اس اطلاع پر اس پورے قافلے کو قتل کر دیا جو لوگ تجارت کی غرض سے آئے تھے، اور اس میں یقیناً جاسوس تھے، لیکن اس نے بغیر کسی تحقیق، بغیر کسی اطلاع کے ان کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب ہلاکو خان کو، چنگیز خان کو اس بات کا پتہ لگا تو اس نے ایک سفارت بھیجی، کچھ لوگوں کا ایک وفد بھیجا کہ جاؤ تحقیق کر کے آؤ کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا ہے اور اس نے ہمارے لوگوں کو کیوں قتل کیا ہے، اس نے ہمارے لوگوں کو کیوں قتل کیا ہے۔ تو جب علاؤالدین کے سامنے وہ سفارت آئی تو علاؤالدین نے ان تمام لوگوں کو بھی قتل کر دیا، یعنی چنگیز خان کے سفیر کو بھی قتل کر دیا۔ جب اس کی اطلاع چنگیز خان کو ملی تو چنگیز خان نے پھر کیا ہے مسلمانوں کی سرزمین پر، مسلمانوں کی سلطنتوں پر حملہ کر دیا۔ خوارزم شاہ کی بھی حکومت ختم ہوئی، اس کو بھی کیا ہے وہ بھی جا کر کہیں چھپا اور بعد میں قتل کیا گیا۔ اور پھر کیا ہے بغداد کی انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی اور پورے بغداد کو کیا ہے تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا، اور پورے بغداد کو انہوں نے ہلا کر رکھ دیا۔ تو یہ جو فتنہ تاتار ہے یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے تھا، اور اس کا شمار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی علامتوں میں کیا ہے۔ یہ تو میں نے تاریخ کے حوالے سے ذکر کر دیا۔ اب دیکھیے حدیث میں کیا الفاظ موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم ترکوں سے نہ لڑو، کیونکہ یہ ترک تھے، یہ لوگ جن کی آنکھیں چھوٹی، منہ سرخ، ناک موٹی پھیلی ہوئی ہوں گی، ان کے منہ ایسے ہوں گے جیسے ڈھالیں جن پر تہ بتے چمڑا چڑھا دیا گیا ہو، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم ایسے لوگوں سے جنگ نہ کرو جو بالوں کے جوتے پہنتے ہوں گے۔ لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترک، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ اس کا حدیث نمبر ہے 2928، یعنی 2928 اس کا حدیث نمبر ہے۔ اور اسی عنوان کی دوسری روایت بھی موجود ہے ہلکے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ، اس کا حدیث نمبر ہے 2927۔
دیکھیے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو اسی زمانے کے ہیں، یعنی 7ویں صدی کے ہی عالم ہیں، ان کی پیدائش 676 میں ہوئی ہے اور 631 میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور 656 ہجری میں یہ فتنہ تاتار کا واقعہ پیش آیا ہے، تو زمانہ وہی تھا۔ تو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح نووی میں جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 37 میں دیکھیے کیا لکھتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے اپنے زمانے میں اس فتنے کو دیکھ کر یہ فرمایا، علامہ نووی کہہ رہے ہیں، علامہ نووی نے اس فتنے کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ یہ علامت ہمارے زمانے میں تمام صفات کے ساتھ پائی گئی، چنانچہ ان ترکوں کا حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو اس زمانے کے ہیں، انہوں نے اس واقعے کو لوگوں سے سنا، اور ان لوگوں سے سنا جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ من وعن ویسا ہی پورا ہوا ہے جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، اور وہ تمام علامت ان لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ دیکھیے علامہ نووی کے جو الفاظ ہیں عربی کے وہ سن لیجئے۔ وقد وجدوا فی زماننا ہکذا وہذہ كلها معجزات لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد وجد قتال هؤلاء الترک بجميع صفاتهم التي ذكرها صلی اللہ علیہ وسلم فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا۔ یعنی یہ واقعہ اپنی تمام صفات کے ساتھ ہمارے زمانے میں پایا گیا ہے، یہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں علامات بعیدہ کا تذکرہ مکمل ہوا۔ اگلی جو ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی اس میں تذکرہ ہوگا علامات متوسطہ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔